السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سخاوت اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا بیان ابھی جاری ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ کچھ عربی دیہاتی آپ سے چمٹ کا سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ مجبور کر کے ایک درخت کے پاس لے گئے۔ بس آپ کی چادر بھی اس درخت کے کانٹوں نے اچک لی، یعنی اس میں سے پھنس کر آپ کے جسم سے اتر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا میری چادر تو مجھے دو۔ بس اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ یا چپاہے ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تو مجھے بخیل پاتے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس میں بھی تالیف قلب کے طور پر دینے کے مسئلے کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کرمانہ کا بیان ہے کہ کس طرح آپ صبر و حمل کے ساتھ دیہاتیوں کے سختی اور بدویت کو برداشت فرماتے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کے اندر بخل و دوزخ، دروغ گوئی اور بزدلی جیسی مذموم صفات نہیں ہونی چاہیے۔ نیز بے وقت ضرورت اپنی صفات حمیدہ کا ذکر کرنا بھی جائز ہے تاکہ جاہل لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ ایسے موقع پر یہ وضاحت فخر و ریا میں شامل نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے نے بھی کبھی بھی مال نہ گھٹایا، اور عفو اندر گزر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور اونچا کرتا ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ اس میں 3 حقوقوں کا بیان ہے۔ نمبر 1، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ مال میں برکت عطا کر کے اس کی تلافی فرما دیتا ہے یا بعض دفعہ اس کا معاوضہ عطا کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں آخرت میں اس پر جو اجر و ثواب ملے گا اسے تو یقیناً اس کے مالی نقصان کی تلافی ہو جائے گی۔ نمبر 2، انسان سمجھتا ہے کہ میں عفو درگزر سے کام لوں گا تو لوگ مجھے کمزور خیال کریں گے، اس میں میری سبکی اور توہین ہے، لیکن اس حدیث میں اس کے برعکس یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، کمی نہیں کرتا، کیونکہ معاف کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، یا اس سے عفو درگزر پر آخرت میں اسے جو اجر و ثواب ملے گا اس سے اس کے مقام و منزلت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح تواضع اور فروتنی کرنے والے کی عظمت و رفعت بھی اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یا پھر آخرت میں انہی بلند مرتبوں سے نواز دے گا۔ بے شک حضرت ابو کبشہ عمر بن سعد انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فکر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ نے فکر فرمایا اس جیسا ہی کوئی اور کلمہ ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، بس اسے یاد رکھو۔ فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا کیا اور پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک صلہ رحمی کرتا ہے، اور ان میں سے جو اللہ کا حق ہے اسے پہچانتا ہے اور اسے ادا کرتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔
آمین۔ اور دوسرا بندہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، پس وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل خرچ کرتا۔ پس جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، پس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نہ اس میں وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں سے پہچانتا ہے، یہ سب سے بدتر مرتبے والا ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا نہ علم دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل اندھا دھند خرچ کرتا، پس جب اس کی نیت ہے کہ ان دونوں کا، اس کا اور تیسرے بندے کا گناہ برابر ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اچھی یا بری نیت سے مراد پختہ نیت یعنی عزم پکار ارادہ ہے، پکا ارادہ ہے، کیونکہ عزم ہی پر ثواب اور عقاب ہے۔ نمبر 2، اس میں مال کی فضیلت بھی بشرط یہ کہ اس میں حد و شریعہ کا خیال رکھا جائے اور مال کی مذمت اور اس کی خطرناکی کا بیان بھی ہے۔ جب اس میں سے اللہ کی ہدایت کا ملحوظ نہ رکھا جائے، اسی طرح علم شریعت کی فضیلت ہے اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جہل کی مذمت اور اس کے نقصانات کا بیان کہ یہ جہالت انسان کو محرم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا صرف ایک دستی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب ہی باقی ہے، ایک دستی کے، اسے ترمذی نے روایت سوائے ایک دستی کے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دستی کے علاوہ سب صدقہ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ شدہ سارا حصہ ہمارے لیے باقی رہا، کیونکہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور دستی باقی نہیں رہی کیونکہ اسے خود کھایا، جس پر آخرت پر اجر ہے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو خود ہی سب کچھ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ صدقہ خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز آخرت میں اس کے کام آئے۔ بے شک حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتی رہو، اور ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر بندھن باندھے گا، یعنی تمہیں نہیں دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور سینت کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ وہ جزا جنس عمل سے ہی دیتا ہے، یعنی جیسا عمل ویسا ہی بدلہ۔ بے حساب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بے حساب ہی بدلہ دے گا، گن گن کر خرچ کرو گے تو وہ گن گن کر ہی دے گا، سینت کر رکھو گے، خرچ نہ کرو گے تو وہ بھی دینا بند کر دے گا۔ اس میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اور بخل اور امساک سے سخت وعید اور تحدید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زریں ہیں، پس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن سے دراز اور لمبی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے نشانے قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے ذرا کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے، پس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اللہم احفظنا منہ۔ اس تشبیہ کا مطلب ہے کہ صدقہ انسان کو اس طرح چھپا لیتا ہے جیسے ایک پوری ذرا جو پیروں تک ہو اس کے بدن کو، حتیٰ کہ اس کے قدم و نشان کو بھی چھپا لیتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں صدقہ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کے مال میں برکت اور اس کی حفاظت و ضیافت اور صیانت ہوگی، اس لیے کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، جبکہ بخیل کے لیے وعید ہے کہ پردہ پوشی کی بجائے اس کا پردہ دوری ہوگی۔
اور وہ بلاؤں کا نشانہ ہوگا۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ سخی آدمی جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے سینہ فراغ ہو جاتا ہے اور خوشی کشادہ دستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب بخیل کے سامنے خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ بند کر لیتا ہے۔ اس میں سخی کے لیے بشارت اور بخیل کے لیے وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے۔ پاکیزہ کمائی کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے۔ جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے اور بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہاتھ کا ذکر ہے۔ اس کے بغیر تعویل اور تشبیہ کے ایمان رکھنا ضروری ہے، یعنی اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، جس طرح کے انسان اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اسے کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، نہ اس کی کیفیت ہی بیان کر سکتے ہیں، اور نہ یہ تعویل ہی جائز ہے کہ ہاتھ میں لینا قبول کرنے سے کنایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، اس حدیث سے واضح ہے کہ حرام آمدنی سے کیے گئے صدقے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں، اور حلال کمائی سے کیا گیا کھجور کے برابر بھی صدقہ اجر و ثواب میں پہاڑ کی طرح ہو جائے گا۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک آدمی صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے بدلی سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ بس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا۔ بس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا اور پانی چلنے لگا، یا یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا۔ آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی میں سے سنا تھا۔ بس باغبان نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے، تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کو حکم دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس باغ والے نے کہا کہ جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ فائدہ اس میں بھی صدقہ خیرات کی فضیلت کے علاوہ کشف و کرامت کا بھی بیان ہے کہ ایک انسان نے بادل سے آواز سن لی کہ ایک خرق عادت بات ہے، لیکن یہ کشف و کرامت یا معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جب کشف و کرامت کے ذریعے سے کوئی ان ہونا کام کر کے دکھا سکتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر سادہ عوام کو لوٹتے اور انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ بے شک بخل اور اس کی ممانت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم نے اس کے لیے تنگی کا سامان مہیا کر دیتے ہیں، یعنی ایسی راہ پر لگا دیتے ہیں جس کا انجام برا ہے اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہوگا یا جب جہنم میں گرے گا۔ اور فرمایا جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ فائدہ آیات بخل اور شح کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے، تاہم بعض کہتے ہیں کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا بخل ہے اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا شح ہے۔
یہ بخل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس طرح جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا اور حسب ضرورت صدقہ خیرات کرتا ہے اور مال حاصل کرنے کے لیے کوئی جائز حربہ اور ذریعہ اختیار نہیں کرتا تو وہ گویا کہ شح نفس سے بچا لیا گیا، جو اس کے عند اللہ کامیاب ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے برعکس رویہ بخل اور شح ہے، اور جو انسان کی تباہی و بربادی کی علامت ہے۔ آسمان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور شح و بخل و حرص سے بچو، اس لیے کہ اسی شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ اس شح نے ہی انہیں ایک بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپس میں خون ریزی کریں، اور حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ لیا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: انسان جب مال کا بندہ بن جائے اور اسے دنیا کی حوث لگ جائے تو اس کے دل سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ حصول دولت کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، حتیٰ کہ بخیل نفس کی تسکین کے لیے خون تک بہانے سے بھی گریز نہیں کرتا، بلکہ اس قدر حیوان بن جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو شرعی جواز دینے کے لیے حرام تک کو حلال سمجھ بیٹھتا ہے۔ اللہم احفظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اثار و قربانی اور ہمدردی و خواری کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ خَصَاصَةً وقال اللہ تعالی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوں، اور نیز فرمایا وہ طعام یعنی دنیاوی مال و متاع کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فائدہ: ان دونوں آیات میں مومنوں کا یہ کردار بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور مال کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں بھوک سے نڈال ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، اس نے بھی اس کی مثل جواب دیا، حتیٰ کہ سب ہی نے یہی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات کون اس کی مہمانی کرے گا؟ تو ایک انصاری آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں۔ پس وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی عزت کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا نہیں، صرف میرے بچوں کی خوراک ہے۔ اس نے کہا ان بچوں کو کسی چیز کے ساتھ بہلاؤ، اور جب وہ رات کا کھانا مانگیں تو انہیں کسی طریقے سے سلا دینا، اور جب ہمارا مہمان گھر میں داخل ہو تو چراغ بجھا دینا اور اس پر ظاہر کرنا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ سب کھانے کے لیے بیٹھ کے اور مہمان نے کھانا کھایا اور دونوں نے بھوکے رات گزاری۔ جب صبح ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے آج کی رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بڑا خوش ہوا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، اس میں اکرام ضیف یعنی مہمان کی عزت اور اس کی مہمانی اور اثار کی ایک نادر مثال پیش کی گئی جسے اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا۔ نمبر 2، اس سے اثار قربانی کی ترغیب ملتی ہے، جس سے معاشرے میں یہ جذبہ عام ہو جائے، وہاں لوٹ کسوٹ کی بجائے ایک دوسرے کی ہمدردی اور اثار سے وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کو کافی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو اور 2 کا کھانا 4 کو اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کو کافی ہے۔
فائدہ اس میں مکارم اخلاق، ہمدردی و مواسات اور قناعت کی تعلیم ہے کہ اگر کبھی ہنگامی طور پر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ کھانا کم ہو اور کھانے والے افراد زیادہ ہوں تو مذکورہ حساب سے مل جل کر کھا لینا چاہیے، اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور ثواب ہوگا۔ بے شک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں اپنی نظر کو گھمانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس فالتو سواری ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور وہ جس کے پاس زائد ہو تو توشہ ہو وہ دے، اسے دے دے، جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ اس طرح آپ نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا زائد ضرورت چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ مواسات اور ہمدردی کے باب میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں خاص طور پر بحرانی دور میں ایک دوسرے کا معاون، خیر خواہ اور ہمدرد ہونا چاہیے، اور اپنی ضرورت سے زائد ہر چیز کو مال جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہ ہوتی۔ یہ حکم استحبابی ہے، یعنی اگر مسلمانوں میں اخلاق کرمانہ عام ہوتا تو اس حکم کے استحبابی ہونے کے باوجود اس پر عمل کثرت کے ساتھ ہوتا اور مسلمان معاشرہ اخوت و مواسات کے اعتبار سے مثالی ہوتا، لیکن اخلاق کرمانہ کے فقدان نے اس استحبابی حکم کی ساری اہمیت و افادیت ختم کر دی ہے۔ اس لیے مسلمان معاشروں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تعاون کی بجائے ایک دوسرے سے بے نیازی کے نہایت سنگ دلانہ مظاہرے عام ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنی ہوئی چادر لے کر آئی اور کہنے لگی کہ میں اسے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی چیز سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا، پھر آپ سے اسے تہ بند کے طور پر باندھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے تو ایک صاحب نے کہا یہ تو آپ مجھے پہنا دیں، کس قدر خوبصورت ہے یہ چادر۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ گئے، پھر واپس گئے اور اس چادر کو اتار کر لپیٹا اور اس آدمی کی طرف اسے بھیج دیا۔ بس لوگوں نے اسے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اپنی ضرورت سمجھ کر پہنی تھی لیکن تو نے آپ سے مانگ لی، اور تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی کے سائل کو خالی واپس نہیں کرتے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ اپنے پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو یہ اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے یہ بابرکت چادر ہے، میرا کفن بن جائے گا۔ راوی حدیث حضرت سائل فرماتے ہیں کہ پس یہ چادر اس کے کفن ہی کے کام آئی۔ رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس میں ہدیہ قبول کرنے کا جواز ہے کیونکہ باہم ہدیوں کے تبادلے سے محبت بڑھتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہادو تہابو، یعنی ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، آپ کسی سائل کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے۔ نمبر 3، قبل از وقت ضرورت کی چیز تیار کر کے رکھنا جائز ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی، آپ کے پسینے اور بال وغیرہ کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تبرک سمجھا اور ان سے تبرک حاصل کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کسی کے اثار سے تبرک حاصل نہیں کیا، ورنہ خلفائے اور عشرہ مبشرہ کے اثار سے بھی تبرک حاصل کیا جاتا۔ علاوہ ازیں صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کی ہوئی چیزوں سے ہی تبرک حاصل کیا، دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں وغیرہ سے نہیں کیا، جسے آج کل بعض لوگ حرمین شریف میں جا کر کرتے ہیں۔ پھر ستم بالائے ستم یہ کہ قبر کے دھون کو بھی متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اول تو قبر کو پختہ بنانے ہی کی اسلام میں اجازت نہیں، تو پھر کسی قبر کو دھونے کا جواز کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے؟
اس لیے قبر کا یہ دون متبرک نہیں، غلیظ و پلید ہے۔ اسی طرح نیم پاگل، مخبوط الحواس اور طہارت و پاکیزگی، طہارت سے بے نیاز قسم کے لوگوں کو لوگ مجذوب سمجھتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرنے کی سعی کرتے ہیں، حالانکہ وہ فرائض اسلام بلکہ ہر چیز سے غافل اور یکسر بے خبر ہوتے ہیں۔ انہیں ولی اللہ سمجھنا خلل دماغ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس طرح بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی چیزیں تبرکات کے نام سے رکھی ہوئی، جبکہ تاریخی طور پر ان کا ثبوت نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشری حضرات جب جہاد کے سفر میں زیادہ راہ ختم ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب ہوتا یا مدینے میں حالت قیام میں ہوتے تو ان کے اہل و عیال کا کھانا کم ہوتا تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا سب ایک کپڑے میں جمع کر لیتے اور پھر اسے ایک برتن میں مساوی طور پر آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ بس یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ارملوں جب ان کا زیادہ توشہ سفر ختم ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب ہوتا۔ فائد نمبر 1، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ اس بات کا اظہار کے پرایا بیان ہے کہ اخلاق و کردار اور اعمال خیر میں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں بلکہ ایک جیسے ہیں۔ نمبر 2، اس میں عشری قبیلے کے افراد کی فضیلت کے علاوہ ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی کی ترغیب ہے۔ خاص طور پر ابتلا اور بحران کے موقعوں پر لوگ اس طرح باہم تعاون کریں تو کم وسائل والوں کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اس باب میں مذکور تمام احادیث کا یہی خلاصہ ہے۔ رواہ المسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔